کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ آہٹ حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم حمزہ کی طرف تھے۔ وہ سینے کے بل سویا پڑا تھا۔ سیاہ ہیولا اس کے اور قریب ہو گیا۔ سیف کا دروازہ خاموشی سے کھلا۔ چیزوں کو ٹٹولا اور نظر مڑ کر سوتے ہوئے حمزہ کو دیکھا۔ وہاں مطلوبہ چیزیں نہیں ملی تو آہستہ سے ہاتھ حمزہ کے پاس بڑھے۔ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اوپر والی دراز میں کچھ کاغذ تھے۔ مطلوبہ شے یہاں بھی نہیں تھی۔ سیاہ ہیولا جھک کر نچلے دراز کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لاکڈ تھی۔ وہ پھرتی سے سیف کی طرف مڑا، چابیاں اٹھائیں اور دروازہ کھولنے لگا۔ پہلی دو چابیاں دراز میں نہیں لگیں اور تیسری اندر ڈالتے ہی دراز کھل گیا۔ ایک پرسکون سانس لیا گیا اور مطلوبہ شے کے لیے دراز میں ہاتھ مارا۔ سفید پاؤڈر والے پیکٹ اب ہاتھ میں تھے۔ دراز کو آرام سے بند کرکے ہیولا دروازے سے باہر نکلا اور محتاط قدم چلتے کمرے سے دور چلا گیا۔ رات کے کسی پہر حیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر ساتھ پڑے حمزہ کو دیکھا۔ سوتے ہوئے بھی ماتھے پہ بال پڑے تھے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پر اس طرح سے رکھے دونوں ایک ایک آنکھ کے اوپر تھے اور پھر دونوں کی مخالف سمت میں کھینچا۔ سلوٹ ختم ہو گئی۔ وہ مسکرائے۔ ہاتھ ہٹایا تو وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئے۔ یہ کھیل مزے کا تھا مگر اس سے ضروری کام اس کے پاس تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکی اور سرگوشی کی کڑوس ابھی وہ سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ حمزہ کروٹ لینے کو مڑا اور وہ ڈر کر دوبارہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ پھر اس نے پہلے ایک آنکھ کھولی۔ حمزہ کو دیکھا۔ وہ سویا پڑا تھا۔ پھر دونوں آنکھیں کھول کر دبے پاؤں اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ پھر اس نے پہلے ایک آنکھ کھولی۔ حمزہ کو دیکھا۔ وہ سویا پڑا تھا۔ پھر دونوں آنکھیں کھول کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس دن کے بعد دروازہ دوبارہ لاک نہیں ہوا تھا۔ شیری کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حیا نے اسے باہر سے کھولا، اندر جھانکا۔ کمرہ روشن تھا اور وہ بیڈ کے کونے میں اوندھے منہ لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر اٹھا۔ حیا کو دیکھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ دیکھنے آئی ہیں کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا؟ وہ بیزاری سے بولا تو حیا واپس مڑ گئی۔ اب کہ جب آئی تو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ٹرے کو بیڈ پر رکھ کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ شیری منہ بنا کر لیٹا رہا۔ کھانا کھا لو، وہ آہستہ سے بولی اور شیری برق رفتار سے اٹھا اور قریباً چیختے ہوئے بولا، میں اپنے پیکٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور حیا کو گویا کرنٹ کھا کر اس کی طرف موڑی۔ آہستہ بولو، اگر حمزہ نے سن لیا نا تو تمہارے ساتھ مجھے بھی وہ گھر سے نکال پھینکے گا۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی اور وہ ڈر بھی گیا تھا تو اب کہ قدرے آہستہ بولا، مجھے نہیں کھانا یہ۔ اچھا میری بات بھی نہیں سنو گے؟ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ جائیں۔ اور اگر میں تمہیں وہ پیکٹ دوں تب بھی نہیں؟ وہ سیاست سے اس سے دیکھ کر بولی اور شیری کی آنکھیں چمکی مگر وہ چمک فوراً ماند پڑ گئی۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں ڈر ہی چھوڑ تو یوں آپ مجھے وہ دیں گی؟ وہ خفا سا بولا اور حیا نے اپنے دوپٹے میں سے ہاتھ نکال کر دور سے اسے پیکٹ دکھایا۔ شیری کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس نے پیکٹ چھپنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے پیچھے کر لیا۔ میری دو شرطیں ہیں اور پہلے کی تو وہ ہر شرط منظور تھی۔ اس نے فوراً سارا ہلایا۔ پہلی، یہ پیکٹ میرے پاس رہیں گے، میں خود تمہارے کھانے میں یہ ملا دیا کروں گی۔ شیری اب کہ میں بس سر ہلاتا رہا۔ اور دوسری، صبح ہم واک پر چلیں گے۔ شیری کو دونوں شرطیں منظور تھیں۔ حیا نے کھانے کی ٹرے آگے کی پیکٹ میں سے کچھ سفید پاؤڈر کھانے پر چھڑکا اور اسے اچھی طرح مکس کرکے شیری کی طرف بڑھایا۔ وہ کھانا کھاتا رہا یہاں تک کہ پلیٹ خالی ہو گئی۔ وہ سکون اس کے جسم میں اترنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اس پر غنودگی چھانے لگی۔ حیا برتن سمیٹتی باہر نکلی اور پھر ٹھٹکی۔ چہرہ سفید پڑ گیا، گویا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کرب سا کرب تھا۔ آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ حیا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ حمزہ میں کلیئر کر سکتی ہے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حمزہ بس بت بنا کھڑا تھا۔ شیری کو ڈرگ پہنچانے والے سہولت کار اس کے اپنے گھر میں ہوں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا۔ وہ چیخے، بہو چیخے۔ وہ غصے میں حیا کی طرف بڑھا۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹی مگر اس سے پہلے ہی حمزہ نے رخ موڑا اور زینے پھلانگتا کمرے میں چلا گیا۔ اور اب وہاں سے چیزوں کے ٹوٹنے، گرنے مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا نے برتن میں وہیں شیری کے کمرے میں رکھے۔ شیری نے ڈر کر حیا کو دیکھا۔ بھابھی یہ آواز؟ وہ اوپر اشارہ کرتے بولا، تم سو جاؤ، میں دیکھتی ہوں، باہر مت آنا ورنہ حمزہ غصہ کرے گا۔ اسے تسلی دیتی وہ احتیاطاً اس کا کمرہ باہر سے بند کرکے اوپر آ گئی۔ دروازہ دھکیلا۔ منظر واضح ہوا۔ آج پھر پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ حمزہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بیڈ کی چادر میں دھنسائے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا نفس تیز تھا، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔
حیا اپنے پیر بچاتی ٹوٹتے شیشوں پر گلدانوں سے وہ تیز کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ وہ دل اس کا بری طرح دھڑک رہا تھا مگر ہمت تو کرنی تھی۔ حمزہ نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ تم مجھ سے اس گھر میں نہیں چاہیے۔ پھر انگلی اٹھائی۔ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں حمزہ، میں وضاحت دے سکتی ہوں۔ وہ انگلیاں مسلتی آگے ہوئی۔ چپ، بالکل چپ۔ وہ اتنا زور سے دوڑا، حیا سہم کر پیچھے ہوئی، توازن برقرار نہ رکھ سکی، نیچے گری، ہاتھ پاس پڑی ٹوٹی شیشے پر لگا اور پورا ہاتھ سرخ ہوتا چلا گیا۔ خون جھل پل نکلتا فرش پر گرنے لگا۔ حمزہ کے تنے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ وہ ایسے نہیں چاہتا تھا مگر وہ بیٹھا رہا۔ ان کے ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ حمزہ کا ہاتھ اپنی کان پٹی مسلنے لگا۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے تھے مگر حیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو حمزہ کو کوفت ہونے لگی۔ خون مسلسل ہاتھ سے گر رہا تھا۔ میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بس غلطی سے ہوا۔ اس نے وضاحت نہیں مانگی تھی مگر وہ دے رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں فرش پر اترا۔ ڈریسنگ ٹیبل میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بس غلطی سے۔ وہ اسے دیکھے بغیر کہہ رہا تھا۔ حیا نے باکس نہیں پکڑا، وہ روئی جا رہی تھی۔ اچھا اٹھو۔ اس نے جھک کر حیا کا باکس پکڑا اور اسے اوپر کو کھینچا۔ سسکیاں لیتی وہ کھڑی ہوئی۔ وہ ماتھے کی تیوری اس طرح چڑھی تھی تم دیکھ کر یوں ہی بازو پکڑے اسے بیڈ تک لایا، اسے کراؤن کی طرف بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ چوٹ والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹکا رہا تھا۔ وہ باکس میں سے روئی نکال کر ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ ماتھے کی تیوری اس طرح چڑھی تھی تم دیکھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ بڑی صفائی سے وہ اپنا کیا اس کے سر مل رہا تھا۔ حیا بس اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور بیچ میں ایک آدھ سسکی لے لیتی۔ آنسو اب تھم گئے تھے۔ ڈاکٹر من پسند ہو تو آپ مرض خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ وہ سر جھکائے پٹی کس رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا اور حیا بس اس کا جھکا سر دیکھ رہی تھی۔ خون حمزہ کے اپنے ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ اس سب میں وہ بھول گیا تھا کہ اس کی راہ سے ڈاگ نکال کر شیری کو پہنچانے والی اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی ہی تھی۔ پٹی اچھی طرح کی گئی تو وہ فرسٹ ایڈ باکس کو ڈریسنگ کو اٹھا۔ وہ واپس مڑا تو حیا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ یہ سب غلطی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید وضاحت دیتا حیا بول پڑی، میں نے اسٹیرائڈ نہیں دی تھی۔ حیا میڈم، میں آپ کو شکل سے بے وقوف لگتا ہوں۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرا اس نے اپنے منہ پر گھمایا۔ میرے دراز سے ڈاگ کی پڑیاں غائب ہیں اور آپ شیری کو کھانا دے رہی تھی، وہ پڑیاں آپ کے ہاتھ میں تھی اور پھر کہتی ہو ڈاگ نہیں دی۔ کمال ہے۔ وہ اب پاؤں سے بکھرے ٹکڑے ایک طرف کر رہا تھا۔ امریکہ کے ایک 55 سالہ آدمی کو ایک کالا جادو کرنے والے نے شراپ دیا تھا کہ تم جلد مر جاؤ گے اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ بیڈ کو گھونپتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حمزہ نے منہ بنایا اور پیچھے صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ کے ٹانگیں آگے کو پھیلائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں دھنسائے سر کے نیچے رکھ لی۔ حیا نے اس کی عدم دلچسپی کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی، دن بدن آدمی کی حالت بگڑتی گئی یہاں تک کہ اس کا 30 کلو وزن کم ہو گیا۔ وہ کسی ٹرانس کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ہسپتال لے کر گئے۔ تمام رپورٹس کلیئر تھیں۔ جس ڈاکٹر کو اس کا کیس دیا گیا اس نے اس مریض کی بیوی سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو اس سب کی وجہ۔ اس نے بتایا کہ ایک کالے علم والے نے اسے موت کا شراپ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اگلے دن نرس سے ایک انجیکشن لانے کو کہا۔ وہ مریض کو بتایا کہ میں اس کا کالا جادو کرنے والے سے ملا ہوں، اسے پولیس کی دھمکی دی تو اس نے بتایا کہ اس نے تم پر چینکنا کے انڈے پھینکے تھے، ان میں ایک چینکتا تمہارے جسم میں ہے اور اندر سے تمہیں ختم کرے گی۔ اس انجیکشن سے تمہیں الٹی آئے گی اور وہ چینکتا باہر آ جائے گی۔ حیا نے گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ بدستور ویسے ہی لیٹا تھا۔ جاگ رہا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی مگر بات جاری رکھی، آدمی کو الٹی آئی۔ ڈاکٹر نے آنکھ بجھا کر اس میں چینکتا ڈال دی۔ اس کے بعد حیرت طور پر وہ آدمی ٹھیک ہوتا چلا گیا اور لمبی زندگی جیا۔ ہماری بیماریوں سے نہیں مرتے حمزہ، ہم اپنے دماغ کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ اس لیے ایک آدمی جب لیور کینسر مرا تو اس کے پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا وہ ٹیومر تو بہت چھوٹا تھا اور پھیل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اس لیے مرا کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کینسر سے جلد مر جائے گا۔ حمزہ شیری کے سامنے میں نے سفید پاؤڈر کھانے میں ملایا مگر وہ ڈرگ نہیں تھی، صرف اس جیسا پاؤڈر تھا اور شیری کے دماغ نے مان لیا کہ وہ ڈرگ ہی ہے
اور وہ پرسکون ہو گیا۔ میں شیری کو اس کے ہی دماغ کے ہاتھوں ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ حمزہ، اس نے حمزہ کو مخاطب کیا مگر جواب نہ تھا۔ سن رہے ہو حمزہ؟ وہ کچھ نہیں بولا، شاید سو چکا تھا۔ آیا نے گہری سانس باہر دھکیلی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ حمزہ نے آنکھیں کھولی، دونوں ہاتھوں کی دو دو انگلیاں کن پٹی تک لے کر گیا، کن پٹی کو سلایا۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنے آج سوچ نیا دن، نئے منصوبے اس کے منتظر تھے۔ اب تم کیسے ہو؟ وہ دونوں ابھی گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ اور دیا تھا رات؟ وہ خفا سا بولا۔ ہوں، میں اپنی جان پر کھیل کر حمزہ کے دراز سے نکال کر لائی تھی وہ پیکٹ۔ وہ بھی خفا نظر آنے لگی تھی اور یقیناً یہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ تھا جس پر پٹی بندھی تھی۔ اس بہادری کا صلہ نہیں، یہ تو تمہارے بھائی کا پیار ہے، انوکھا پیار۔ وہ پٹی پر ہاتھ پھیرتے ہنسی اور شیری نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ بیزار ہوئی اور بات بدلی۔ پتہ ہے مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں بہت مشکل سے اٹھ کر آئی ہوں، مجھے اب تک نیند آ رہی ہے۔ آیا مصنوعی سر ہلایا۔ اچھا، اور آگے چلتا رہا۔ تم بتاؤ نا میں کیسے اپنی یہ عادت بدلوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، عادت بن جائے گی۔ وہ رک گیا۔ کتنے دن؟ وہ اپنے لیٹ اٹھنے کی عادت سے بیزار نظر آتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 21 دن اور کچھ کے مطابق 4 دن لگتے ہیں عادت بدلنے میں۔ کندھا جھکاتا وہ دوبارہ چلنے لگا۔ اور مجھے لگتا ہے ہم ایک لمحے میں اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ وہ رکا اور مڑ کر چپے سے اسے دیکھا تو وہ بھی جلدی آگے آئی۔ اگر ول پاور اسٹرانگ تو ہم آج ہی اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ اداسی سے مسکراتے شیری نے سر ہلایا۔ تو بدل لیں۔ ہاں، آئی نیڈ اے پارٹنر جو میرے ساتھ کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ چپ ہوئی، شیری کو بغور دیکھا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ میں حمزہ کو پارٹنر بنا لوں، اتنا ضدی اور خڑوس انسان ہے وہ۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر وہ خفی سے بولی اور شیری اب تک ویسے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ بولی اور شیری نے محض شیر، ہم دونوں اپنی ول پاور اسٹرانگ کرتے ہیں۔ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ عادت بدلنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا ہم یوں ہی خوار ہوں گے۔ وہ جان بوجھ کر منہ بنا کر بولی، اگر میں صبح جلدی اٹھوں تو بہت سے کام کر سکتی ہوں، تمہارے بھائی کے ساتھ کہیں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر گنوائے جا رہی تھی اور شیری زیر لب مسکراتا رہا۔ ذرا سی بات کو کتنا بڑھا کر بتاتی ہیں۔ آیا بھابھی، تم بتاؤ، تم بدلنا چاہتے ہو کوئی عادت؟ کیا اس کی طرف مڑی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بھابھی نہیں کہہ رہے۔ وہ روڈ کے ایک طرف بنے انتظار گاہ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ ساتھ کھڑی رہی۔ اچھا بتاؤ، اگر تم چھوڑو یہ عادت تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر خود بولی شیری، ہر کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس وجہ نہیں ہے تو نہ آپ کو پڑھائی بورنگ لگتی ہے، وجہ ہو تو بورنگ ترین سبجیکٹ بھی ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ تو بتاؤ سب سے بڑی وجہ کیا ہے تمہاری یہ نشہ چھوڑنے کی؟ حمزہ بھائی میرے ساتھ نارمل ہو جائیں گے پہلے کی طرح؟ وہ آہستہ سے بولا۔ آیا نے چٹکی بجائی۔ سو لیٹس میک اٹ ہیپن۔ یہ اتنا آسان نہیں، وہ منہ بناتے بولا۔ شیری، اسکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کی تھی۔ ہوں، شیری نے فقط سر ہلایا۔ واپس آیا تو ایک درویش نے کہا، اسکندر تم نے کچھ نہیں کیا زندگی میں؟ اسکندر حیران ہوا کہ میں نے دنیا فتح کر آیا اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا؟ تو درویش بولا، اسکندر تم میرے غلام کے بھی غلام ہو۔ آیا نے شیری کو دیکھا، وہ اب بینچ پر آگے کو جھکا، دونوں ہاتھ باہم میں لائے جو تیز سے زمین پر پڑے پتھر ادھر ادھر کر رہا تھا۔ فاتح عالم کو ویسے نے اپنے غلام کو غلام کہا، یہ دلچسپ تھا، وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ درویش نے کہا، نفس میرا غلام ہے، تم نفس کے غلام ہو۔ شیری کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سر اٹھا کر ساتھ کھڑی آیا کو دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اسکندر نے شاید پوری دنیا فتح کر لی ہے، پر اصل جنگ تو انسان کے خود سے ہوتی ہے۔ اگر وہ خود سے ہی نہیں جیت پاتا تو اس دنیا کا کیا کرنا؟ جب ہمارا خود پر ہی بس نہیں چلتا تو دوسروں پر معتبر بن کر کیا کرنا؟ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ شیری نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی، بھابھی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ وہیں اٹکا تھا۔ تو بچے، دنیا جیتنا آسان تھا، وہ نفس سے لڑنا مشکل ہے، تبھی تو اسے سب سے بہتر جہاد کہتے ہیں۔ کنونس نظر آنے لگا تھا۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنی عادت بدلیں گے، خود اپنی ول پاور سے۔ پھر شیری کی طرف ہاتھ بڑھایا کرو گے؟ وہ اب بھی پاؤں ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور اداسی مگر قدرے زور سے بولا، وعدہ، دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی مگر ضبط کیے رہی۔ مگر کل سے؟ شیری کھڑا ہوتے بولا۔ تو آیا نے اسے گھورا، ہم فیصلہ لے چکے تھے۔ کا لفظ سے ہے مطلب ختم، بیچ جو ہے اسے ہم اسی لمحے ختم کرتے ہیں، آخری بار، پہلی بار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔
اور وہ ڈھیلا پڑا۔ شیری کیا تم میرے ساتھ وعدہ؟ بھابھی چپ کرو، اب ہم ایک دوسرے کے وعدے کا خیال رکھیں گے، روز رات کو ایک موٹیویشنل لیکچر سنیں گے تاکہ ہمارا جذبہ جواب رہے، اور اسے اور بھی بہت کچھ بتاتے سمجھاتے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں، سورج کی کرنیں چار سو پھیل چکی تھیں۔ وہ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ صوفے پر اوندا منہ لیٹا تھا، تبھی اس کا موبائل زوں زوں کی سے بجا۔ وہ بند آنکھوں سے صوفہ ٹٹولنے لگا، فون اپنے نیچے سے نکال دے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ سوئی آواز میں بولا۔ ارننگ حمزہ، دن چڑھ گیا ہے یار۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جی سکلین صاحب، وہ آواز پہچان گیا تھا۔ بھائی تم نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پھر آئے نہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں گویا، اور آج کل میں چکر لگاتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، انتظار رہ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ فون بند کر کے دوبارہ لیٹ گیا، اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو فرش پر ٹوٹی شیشیاں اور گلدان اب تک بکھرے پڑے تھے۔ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھا، پھر سوچا کیوں نہ پہلے کافی کا کہہ دے۔ باہر نکل کر نیچے دیکھتے ہوئے چلا، بھی اماں کافی بنا دیں، میں 10 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں۔ اور منہ پر صرف تھک گیا، گہرے رنگ کی شرٹ نکالی اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ تازہ شیو بنی ہوئی تھی مگر کلین شیو نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ تھوڑی دیر اس سے تازہ کردہ شیو پر ہاتھ مارتا رہا۔ شیشے میں سے نظر بیڈ پر پڑی تو رات کا منظر نظر آنے لگا۔ اس نے مڑ کر فرش پر دیکھا، خون وہاں جمع پڑا تھا۔ دوبارہ شیشے کی طرف مڑ کر اس نے پرفیوم اپنی گردن کے دائیں بائیں چھڑکا، شرٹ کے بازو گلائیوں تک موڑ نیچے آ گیا۔ کوئی کافی دے کر لاؤنج کی طرف بڑھتے اس نے آواز لگائی، اور پھر ٹی وی آن کر کے بیڈ کی گدر نکال کر کچن ونڈو سے اندر جھانکا، مگر وہاں سے نظر نہیں آتی تھی۔ سر جھٹ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 منٹ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے، مگر کافی نہ آئی تو وہ منہ پر تمام بیزاری لیے کچن کی طرف گیا۔ نہیں کافی دینی تو بتا دو۔ وہ اب کچن میں داخل ہو رہا تھا، قدم ایک دم رکے، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ شیری کے کمرے کی طرف آیا، وہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھول کر اندر جا، وہ سویا پڑا تھا، وزینے پن لانگتا اوپر آیا، اپنا کمرہ دیکھا، اسٹڈی روم دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں وہ بھلا کہاں جائے گیا؟ وہ واچ مین سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی اندر سے باہر تو نہیں گیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو لان سے اترا، پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ اسے یاد آیا رات اس نے خود ہی اس سے یہ گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ او گاڈ! وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کانٹیکٹس میں ایریا کا لکھ کر سرچ کیا، وہاں اس نام کا کوئی نمبر ہی نہیں تھا۔ اسے حیرت و غصہ ایک ساتھ آیا، کم سے کم اس کا شوہر ہونے کے ناطے نمبر تو وہ دے سکتی تھی۔ اس کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں گیا، سیب کھولی، وہاں آیا کہ کپڑے لٹکے تھے۔ تو کیا وہ کپڑے بھی لے کر نہیں آئی تھی؟ ماتھے کی تیوریاں واپس آ گئی تھی۔ نیچے آیا، اب شیری کے کمرے میں کھڑا تھا۔ شیری تمہاری بھابھی کدھر ہے؟ وہ اس سے ہلا رہا تھا، مگر وہ ٹس مس نہیں ہوئی۔ شیری اٹھو، حیا کہاں ہے؟ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا، اور کچھ دیر تو شیری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہہ رہا۔ میں نے تو کوئی ڈرگ نہیں لی۔ حمزہ کو دیکھ کر اسے یہی سمجھ آیا، اور وہ بڑبڑاتا وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ حمزہ نے اسے دوبارہ پکڑ کر بٹھایا۔ شیری میرے بھائی بتا، حیا کہاں ہے؟ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ شیری نے آنکھیں ملتے خفگی سے اسے دیکھا، بیوی نہیں مل رہی تو میں؟ شیری میرا بھائی ہو گیا، کل تک تو بڑے تھپڑ مار رہے تھے۔ وہ دوبارہ لیٹنے کو جھکا تو حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ بتاتا ہے کہ ایک تھپڑ اور لگاؤں؟ وہ دبا دبا گھبرایا۔ بھائی میں آپ کو بس اپنی بیوی کے بارے میں بتا سکتا۔ وہ کہاں ہے؟ دوسروں کی بیویوں کا مجھے پتہ نہیں۔ اس کی طبیعت بہتر تھی، تبھی زبان چلے جا رہی تھی۔ وہ واقعہ پرانا شیری لگا تھا۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اب وہ زمین سے بولا۔ وہ شیری دب سے بیڈ پر گرا۔ پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی؟ ارے ڈنگر میرے پلے ہے۔ اس کے ماتھے کی تیوری واپس آ گئی تھی۔ اب وہ حیا کو کہاں ڈھونڈے، بڑبڑایا۔ غصہ کرتا بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ سامنے کیا دیکھتا کہ دونوں کونیاں کانفرنس میں اسپاٹیکائے ہار کے پیالہ بنا کر منہ اس پر دھرے آنکھیں گھما گھما کر بیسمنٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی پشت حمزہ کی طرف تھی، حمزہ کی تیوری غائب ہوئی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ اور قدم بڑھا تھا، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، تو معصوم شکل بنا کر بیٹھی رہی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی؟ وہ غصے سے بولا، اور حیا نے پلکیں جھپکیں۔ مسٹر حمزہ، آپ کو یہ تو نہیں لگا کہ میں نے آپ کے
بات کو سیریس لے لیا اور واقعہ گھر کو چھوڑ کر چل گیا۔ حمزہ نے لعنت بھی جب وہ اس لڑکی کے لیے سیڑھیاں پھلانگتا پھر رہا تھا، پھر چبا کر بولا، جی نہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں تم میری کسی ضروری چیز کو خراب نہ کر دو۔ پھر انگلی اٹھائی، میری کسی وہ چیز نرمی کو سے ہاتھ نہ بولا اور لگایا۔ شہید اب سے خورشید بیڈ پر دوبارہ گرا سیڑھیوں پڑا کی تھا۔ طرف آیا۔ نہیں، ڈنڈی میرے ٹڈی پاس۔ آیا نے گردن نربھائی سے جاتا دیکھا، بالوں کو جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے بڑبڑائی،